السلام علیکم. گائز آج کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات کا ظہور. جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادقے کا عالمگیر روشنی اور پھر شفقت سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اس طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین کی اصطلاح میں ارہاسات کہا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ ان کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے. جب وہ پیدا ہوا تو تم یوں دعا کرنا، ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا. سیرت ابن ہشام اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصری علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے. ابن ہشام اور فرماتے ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سہل اور سبک ہو، یعنی امام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کے رہتی ہیں اور وہ کچھ مجھے پیش نہیں آئے. ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کی اس مختصر سالہ میں گنجائش نہیں. حضرت کی ولادت بسعادت. اور ٹاپک پڑھتے ہیں. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے پہلا کلام. یہ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودی کے ایک بڑے عالم کی پیش گوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہودی کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ عرب راہب کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے. بحیرہ نے کہا کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک. یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے گئے تو اس کو یہودی قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا. میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتاب میں پاتا ہوں. بحیرہ راہب جو کہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا حلیہ مرکوز تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مرکوز تھا، کہ اس لیے اس نے دیکھ کر اس کو پہچان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی خاتم الانبیاء میں ہیں جو تورات کے منسوخ اور احباب یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے. یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا. تو اور کچھ اچھا سا دیکھتے ہیں واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. بہت پیاری کتاب ہے یار. میں تو آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں آپ بھی اس کتاب کو خریدیں. اس کتاب کا نام ہے سیرت خاتم الانبیاء. بہت پیاری کتاب ہے. تو دوستو ابھی میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں غار ثور کا قیام. یہ تو ہو گیا ابھی. مسجد نبوی کی تعمیر. اس وقت مدینہ میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی. اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس جگہ ناکہ بیٹھی تھی. اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے درخت کی لکڑی اور چھت کھجور کے شاخوں سے بنی گئی تھی، اور قبلہ کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا.
اللہ 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 اللہ۔ غزوہ واد وسرائے۔ دوستو اگر کوئی لفظ منہ سے غلط نکل گیا ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا۔ غزوہ بدر۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام بدر ہے اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد اسی سرزمین پر واقع ہے جس کا واقعہ بلا اختصار یہ ہے۔ قریش کا مایہ ناز اور ان کی تمام ترقوت اور شوکت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی، اس لیے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لیے اس سلسلے کو بند کیا جائے، اور ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو 314 صحابہ مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے خود بسنس نفیس تشریف لے گئے۔ روحہ میں پہنچ کر ڈیرہ ڈال دیا۔ روحہ مدینہ کی جنوبی جانب میں 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی، اس لیے وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے قافلے کو لے چلا اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچے اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرے۔ قریش پہلے ہی مسلمانوں کے استحصال کے منصوبے کے گانٹ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچا تھا کہ فوراً 950 نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر جن میں 100 گھوڑے تھے، گھوڑے کے سوار اور 7 اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور متمول لوگ سب کے سب شریک تھے۔ غیبی امداد۔ یار کوئی اچھا سا ٹاپک چھوٹا سا اور ڈھونڈتے ہیں، بڑا پیارا سا۔ اسلامی سیاست اور ترقی تعلیم۔ اسریان جنگ میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا کہ تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ تو دوستو میری ویڈیوز کیسی لگی؟ لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔